بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج الفوز الکبیر فی اصول التفسیر کا سبق نمبر 74 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم آیت منسوخہ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى کی تفصیل پڑھیں گے۔ قولہ تعالی وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ الآیہ قیل منسوخۃ وقیل لا ولكن تہاور الناس فی العمل بها۔ قلت قال ابن عباس یہ محکمہ والامر للاستحباب وهذا اظہر۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ، یہ آیت جو ہے منسوخ ہے۔ ایک قول یہ ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ لا منسوخ نہیں ہے، ولیکن تہاون الناس فی العمل، لیکن لوگوں نے اس پر عمل کرنے میں کوتاہی کی ہے۔ قلت، حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ آیت محکم ہے، والامر للاستحباب، اور یہ امر استحباب کے لیے ہے، وہذا اظہر، اور یہی بات زیادہ ظاہر ہے۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ پوری آیت اس طرح ہے۔ یہاں سے مصنف 21 آیات منسوخہ کی مثالوں میں سے سورہ نساء کی دوسری مثال ذکر کر رہے ہیں، جو متاخرین کی اصطلاح کے مطابق منسوخ ہے، اور علامہ سیوطی رحمہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب الاتقان فی علوم القرآن کے اندر اس کو تفصیل اور تنقید کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى، یہ پوری آیت اس طرح ہے۔ اولو القربہ کے بعد ہے وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب ترکہ تقسیم ہونے کے وقت موجود ہوں وہ رشتہ دار جن کا میراث میں حق نہیں ہے، وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ، جب وہ حاضر ہو جائیں تقسیم کے وقت، اولو القربہ رشتہ دار، والیتامہ اور یتیم، والمساکین اور مسکین لوگ، غریب لوگ، فارزقوہم منہ، تو ان کو بھی اس میں سے کچھ دے دو، وقولوا لہم قولا معروفا، اور ان کے ساتھ خوبی اور نرمی سے پیش آؤ، نرمی سے بات کرو۔ تو اس آیت کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ جب جو ہے وہ جن لوگوں کا میراث میں حق نہیں ہے، میراث کی تقسیم کے وقت، ترکہ کی تقسیم کے وقت وہ لوگ اگر موجود ہوں تو ان کو بھی کچھ اس میں سے دے دو، اور ان کے ساتھ نرمی اور خوبی کے ساتھ بات کرو، کسی قسم کی تلخ کلامی کی یا برا بلا ان کو مت کہو، اچھے طریقے سے ان کے ساتھ پیش آؤ۔ تو یہاں پر دو مسئلے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ یہ آیت منسوخ ہے یا محکم ہے، تو اس بارے میں حضرت اکرمہ، حضرت ضحاک، ابو مالک رحمہم اللہ، یہ جو حضرات ہیں یہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے منسوخ ہے، یہ اس کے بارے میں نسخ کے قائل ہیں، اور یہی جو مذہب ہے ابن عباس اور سعید بن المسیب رحمہ اللہ اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما۔ ابن عباس جو ہیں وہ جلیل القدر صحابی، اور سعید بن المسیب جلیل القدر تابعی ہیں، ان کا بھی یہی مذہب ہے کہ یہ آیت منسوخ ہے۔ جبکہ حسن بصری رحمہ اللہ، امام زہری رحمہ اللہ اور حضرت مجاہد رحمہ اللہ وغیرہ جو ہیں ان کے نزدیک جو ہے یہ آیت منسوخ نہیں ہے، وہ عدم نسخ کے قائل ہیں، یعنی احکام کے قائل ہیں۔ اور ایک روایت یہ حضرت ابن عباس سے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی ایک روایت یہی ہے کہ وہ بھی اس کے منسوخ ہونے کے قائل نہیں ہیں۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہو گیا۔ تو اس میں دو مذہب ہو گئے آیت منسوخ ہونے میں اور منسوخ نہ ہونے میں۔ پہلا مذہب جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ آیت منسوخ ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، سعید بن المسیب، ضحاک، اکرمہ اور ابو مالک وغیرہ کا یہ مذہب ہے۔ دوسرے مذہب کے مطابق یہ منسوخ نہیں ہے بلکہ محکم ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو صیغہ امر ہے فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، یہ استحباب کے لیے ہے یا وجوب کے لیے ہے؟ کیونکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے صیغہ امر کا استعمال فرمایا ہے
کہ جب وہ حاضر ہو جائیں ترکے کی تقسیم کے وقت تو انہیں بھی کچھ دے دو، فرزقوہم منہ، اس میں سے کچھ ان کو بھی دے دو. تو یہ امر کا صیغہ ہے. تو یہاں پر یہ مسئلہ ہے کہ یہ امر کا صیغہ استحباب کے لیے ہوگا یا وجوب کے لیے ہوگا. تو عبیدہ، عروہ، سعید بن جبیر، مجاہد، حسن بصری اور زہری رحمہم اللہ تعالی، یہ حضرات جتنے بھی ہیں یہ اس صیغہ امر کے استحباب کے قائل ہیں. یعنی یہ فرماتے ہیں کہ یہ صیغہ جو ہے یہ فرزقوہم منہ وجوب کے لیے نہیں ہے بلکہ استحباب کے لیے ہے. اور جو ہے مصنف رحمہ اللہ تعالی نے بھی اسی کو اختیار کیا کہ یہ صیغہ امر وجوب کے لیے نہیں ہے بلکہ استحباب کے لیے. اگر وجوب کے لیے ہو تو پھر تو ان کا حصہ بھی مقرر ہو جاتا ہے نا. جبکہ مجاہد اور جو دوسرے حضرات ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ان کی روایت کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ یہ وجوب کے لیے ہے. فرزقوہم منہ، وہ وجوب کے قائل ہیں کہ یہاں پر ان کو دینا بھی کچھ نہ کچھ دینا واجب ہے. یعنی وجوب کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ جب وہ حاضر ہو جائیں تو پھر ان کو بھی کچھ نہ کچھ دے دو، خالی ہاتھ نہ لوٹاؤ. تو یہ حضرت مجاہد رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ امر کا جو صیغہ ہے وجوب کے لیے، استحباب کے لیے نہیں. استحباب میں تو اختیار ہوتا ہے دو نہ دو مرضی، لیکن وجوب میں پھر اختیار نہیں ہوتا، اس میں دینا لازم ہوتا ہے. تو دلیل جو ہے وہ قائلین استحباب کی، جو کہ جن میں تمام جو ہے وہ تابعین اور تبع تابعین رحمہم اللہ وغیرہ ہیں، وہ جو ہے ان کی استحباب کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ذوی القربہ، یتامہ اور مساکین کے حصص کی تعیین نہیں فرمائی ہے کہ ان کو کتنا دو. یہ تو فرما دیا کہ جب وہ ترکے کی تقسیم کے وقت حاضر ہوں تو ان کو بھی کچھ دے دو اس میں سے. یہ نہیں فرمایا کہ کتنا حصہ دو، حصے کی تعیین اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمائی ہے. تو لہٰذا حق واجبی کا بیان نہیں ہے، کیونکہ اگر حق واجبی ہوتا، ان کا بھی حق واجب ہوتا، اس میں سے ان کو حق ملنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے حصہ متعین فرماتے. تو لہٰذا جب حصہ متعین نہیں فرمایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حق واجبی نہیں ہے. دوسرے حقوق واجبہ کی طرح یہاں بھی حصہ ضرور بیان کیا ہوتا اگر ان کا یہ حق واجبی ہوتا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دونوں طرح کی روایات ہیں، ان میں تطبیق کی صورت کیا ہوگی. تو یعنی ایک تو اس جو ہے وہ نسخ کی بھی ہے اور دوسری احکام کی بھی ہے، عدم نسخ کی بھی ہے. تو اس کی تطبیق کس طرح ہوگی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نسخ کی روایت کو وجوب پر اور احکام کی روایت کو ندب یا استحباب پر محمول کر لیا جائے تو تطبیق ممکن ہو سکتی ہے. اور اس طرح یہ ان کا تعارض ختم ہو جائے گا. آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے آیات منسوخہ میں سے سورہ نساء کی دوسری مثال جو ہے وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا کی تفصیل پڑھی ہے. آخر میں آپ سے دو سوال ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ یہ صیغہ امر جو ہے فَارْزُقُوهُم منہ، یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے نزدیک وجوب کے لیے ہے یا استحباب کے لیے ہے؟ اس کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے. نمبر دو، دوسرا سوال یہ ہے کہ صیغہ امر کو استحباب پر محمول کرنے والوں کی دلیل کیا ہے؟ اس دلیل کا بھی اختصار کے ساتھ آپ نے کمنٹ باکس کے اندر ذکر کرنا. یعنی جو لوگ صیغہ امر کو وجوب کے لیے نہیں مانتے بلکہ استحباب کے لیے مانتے ہیں تو ان کی دلیل کیا ہے وہ آپ نے اختصار کے ساتھ کمنٹ باکس میں بتانی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.